جو نام اس وقت سامنے آئے ہیں اور جیو نے ذرائع سے چلائے بھی ہیں، ہم نے بھی اپنے ابتدائی میں اس کا ذکر کیا، اس میں تو یہ شکل نظر آ رہی ہے کابینہ کہ بہت سارے اس میں وہ لوگ ہوں گے جن کا تعلق سیاست سے نہیں ہے، ٹیکنوکریٹس ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو نگراں حکومت کا حصہ تھے، ابھی ریسنٹ جو نگراں حکومت رہی ہے. کیا وجہ ہے اس کی ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے، ایک تو اس پہ تبصرہ اسی وقت کیا جا سکتا ہے جب باقاعدہ طور پہ وزیر اعظم اس کا اعلان کر دیں کہ وہ کابینہ کا حصہ ہیں. لیکن میں کیونکہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ مجھے اتفاق ہوا 16 مہینے کام کرنے کا، اور یہ پچھلے دنوں بھی ان کے ساتھ جو میٹنگز ہوتی رہیں، اس میں یہ بات بالکل واضح شکل میں سامنے آ گئی کہ ہی مینز بزنس. وہ اس وقت صرف ان کا جو ہدف ہے وہ پرفارمنس ہے، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی وزیر لایا جائے اس کو اکاؤنٹبل کیا جائے. بلکہ وہ آپ دیکھیں گے کہ کچھ دن میں ہر وزیر سے ایک پرفارمنس کا میٹرک مانگیں گے اور ان کو بولیں گے کہ بھائی آپ میرے ساتھ ایک معاہدہ کریں، معاہدے کی شکل میں نہیں، ایک کمٹمنٹ کی شکل میں ایک معاہدہ کریں کہ آپ یہ پرفارمنس عوامی نقطہ نظر سے دکھ درد دور کریں گے، مہنگائی کو کم کریں گے، توانائی کا بحران ختم کریں گے. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ سامنے رکھ رہے ہیں. اس وجہ سے اس وقت جو وہ ٹیم تشکیل دینے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا واحد مقصد اس وقت یہ ہے کہ عوامی دکھ درد کا مداوع کیا جائے. جب آپ کہتے اس ہیں میں کہ اگر کسی جگہ پہ ہی مینز بزنس، تو اس میں جو سیاسی شخصیات ہیں آپ کی پارٹی میں، کیا ان کو وہ اتنا تجربہ کار یا قابل نہیں سمجھتے جو آپ لوگوں کو ٹیکنوکریٹس پہ انحصار کرنا پڑے؟ دیکھیے، پہلے تو آپ نے ابھی جو آپ ہی نے ابتدائیے میں نام بتائے ہیں اس میں ہماری پارٹی کے سینئر لیڈران جو جیت کر آئے ہیں وہ تمام شامل ہیں. آپ اسحاق ڈار صاحب، آپ کے اگرچہ میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے، مجھے یہ معلوم ہے کہ ہر چیز اسحاق ڈار صاحب کی مشاورت سے ہو رہی ہے، اور اسحاق ڈار صاحب بھی اس فیصلے میں شریک ہیں کہ کس کو کیا وزارت دی جائے گی. مگر ان کا نام آیا، احسن اقبال صاحب کا نام آیا، خواجہ آصف صاحب کا نام آیا. تو جو ہماری اس وقت سلیٹ ہمارے پاس موجود ہے جیتے ہوئے نیشنل اسمبلی کے ممبران کی، اس میں جتنے بھی سینئر لوگ تھے وہ تمام شامل ہیں. باقی لوگ تو ویسے ہی ناراض واراض ہو کے جا چکے ہیں، اس وجہ سے وہ تو آپ تذکرہ کرتے ہیں ذرا مزہ لینے کے لیے. نہیں، لیکن میں نے جیسے بتایا جو ٹیکنوکریٹ جو اس وقت کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا، اس میں کئی نام گردش کر رہے ہیں کہ گوہر اعجاز صاحب کو قلمدان دیا جائے گا، شمشاد اختر صاحبہ کو، جلیل عباس جیلانی صاحب کو، ممکنہ طور پہ فواد حسن فواد کو، محسن نقوی کو. تو ان کی جگہ جو ہارے ہوئے لوگ ہیں، جیسے مثال کے طور پہ خرم دستگیر صاحب، ان کو ایڈوائزر بنا سکتے تھے، رانا ثناء اللہ کو بنا سکتے تھے، یہ آپشنز موجود تھے، لیکن وہ چوائس نہیں ہے اس وقت آپ کی. جی، میرے خیال میں وہ تمام آپشنز جو ہیں وہ ایکسرسائز کی جائیں گی. اس وقت تو جو سلیٹ ہمارے پاس موجود ہے اس میں سے وزراء بنائے جا رہے ہیں، اور آپ جن کا نام بھی لے رہے ہیں میرے خیال میں کچھ ہو سکتا ہے نام آپ کے صحیح ہوں، اور کچھ نام آپ جو کہ لے رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کا نام آپ کے سامنے نہ آئے. تو میرے خیال میں آپ تھوڑا انتظار کر لیجئے. لیکن آپ ایک چیز بڑی واضح شکل میں دیکھیں گے کہ جس شخص کا بھی نام سامنے آئے گا اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا ایلیمنٹ ضرور ہوگا پرفارمنس کا جس کی وجہ سے اس کا نام سامنے آ رہا ہے. بیکاز ہمارے لیے سب سے بڑا آبجیکٹو جو ہے وہ اس وقت پرفارمنس ہے. سب سے بڑا مقصد جو ہے ملک سے غربت کو دور کرنا اور لوگوں کو ریلیف دینا ہے. تو اس کے لیے ویسے بھی جو ہمارے ایڈوائزرز آتے ہیں، جو ایسے پی ایمز آتے ہیں، وہ زیادہ تر ٹیکنوکریٹک سی ڈی سے ہی آتے ہیں. تو اگر کسی کی ضرورت محسوس کی گئی اور یہ واضح شکل میں سامنے آیا کہ وہ پرفارم کر سکتے ہیں تو انہیں لایا جائے گا. مگر لیکن جیسا میں نے کیا آپ کو یہ پہلے کہا، ٹیکنوکریٹس جو ہیں یہ باقاعدہ نون لیگ میں شامل ہوں گے؟ ان کو کیا سینٹ کا الیکشن لڑوایا جائے گا، یا صرف آئیں گے اپنی ٹاسک پوری کریں گے اور چلے جائیں گے؟ یہ تو شہزاد اقبال صاحب جب فیصلہ سامنے آئے گا، نام سامنے آئیں گے تو اس کے بعد ہی تبصرہ کیا جا سکتا ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کیونکہ تھوڑا سا قبل از وقت ہوگا. ایک مثال آپ کی ہے، آپ بھی ظاہر سی بات ہے شروع سے سیاست میں نہیں تھے، آپ ٹیکنوکریٹ تھے، لیکن آپ باقاعدہ نون لیگ کا حصہ بنے، تو آپ کی اکاؤنٹیبلٹی تو ہو سکتی ہے، اور اکاؤنٹیبلٹی پر ہی آپ کو فیصلہ کیا جائے گا کہ اگلا قلمدان دینا ہے یا نہیں دینا ہے. لیکن اگر کوئی شخص آتا ہے ٹیکنوکریٹ، پاکستان میں کئی آئے، تحریک انصاف کی حکومت میں آپ خود تنقید کرتے رہتے تھے، کئی لوگ آتے تھے وہ سیاسی نہیں ہوتے تھے، منتخب نہیں ہوتے تھے، تو ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکتی. وہ آئیں گے چلے جائیں گے، کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی. سیاسی لوگوں کی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے نا؟ جی، میں تو 11 سال ہو گئے مجھے سیاست میں آئے ہوئے اور بھرپور انداز میں فل ٹائم سیاست کرتے ہوئے. لیکن آپ نے آج بھی مجھے وہ ٹیکنوکریٹ ہی نہیں، میں نے جانا. کہا جب آپ نے آغاز کیا تھا، میں اسی لیے کہا نا کہ آپ تو باقاعدہ نون لیگ میں شامل ہوئے، آپ کی اکاؤنٹیبلٹی ہو سکتی ہے. میں نے تو ان لوگوں میں شمار کیا ڈاکٹر صاحب آپ کا. لیکن جیسے حفیظ شیخ صاحب ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، یا اس میں آپ لوگ اگر کسی کو کوئی سیاسی عہدہ نہیں دیتے تو آئیں گے چلے جائیں گے، آپ نے کہا اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. کیسے ہوگی ان کی اکاؤنٹیبلٹی؟ جی، میں نے آپ کو بتایا نا، 2 قسم کی اکاؤنٹیبلٹیز ہیں. ایک تو وہ اکاؤنٹیبلٹی ہے جو عوام کے سامنے ہمیں جا کر ہماری اکاؤنٹیبلٹی جو ہر 5 سال بعد ہوتی ہے. ویسے تو 5 بھی پورے نہیں ہو پاتے، لیکن بہرحال جب بھی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، سب سے بڑی اکاؤنٹیبلٹی تو وہ ہے جو ہماری عوام کے سامنے ہوتی ہے.
دوسری اکاؤنٹیبلٹی وہ ہے جو ایڈمنسٹریٹولی وزیر اعظم کے سامنے ہوتی ہے. تو اس مرتبہ جو ٹیم بنائی جائے گی، جو بھی ٹیم آپ کے سامنے آئے گی، یہ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ان میں سے ہر ایک کو پرفارمنس ٹارگٹ دیا جائے گا، اور وہ پرفارمنس ٹارگٹ جو ہے وہ 5 سالہ نہیں ہوگا. میں دوبارہ کہتا ہوں 5 سالہ نہیں ہوگا. وہ پرفارمنس ٹارگٹ جو ہے صحیح. وہ بروکن ڈاؤن ہوگا ان 6 month بلاکس، اور اگر کوئی پرفارم نہیں کرے گا ٹھیک. تو میرے خیال میں وزیر اعظم بہت دیر تک اسے اپنی ٹیم کا اور حصہ یہ نہیں الزام جو رکھیں. لگتا رہا آپ پہ کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ نون لیگ کی ایکسٹینشن ہے، نون لیگ کی حکومت کا ایکسٹینشن ہے، یہ باقاعدہ پیپلز پارٹی نے بھی الزام لگایا. اب وہی لوگ اگر آپ کی کابینہ میں شامل ہوں گے تو کہا جائے گا جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا اس کی ایکسٹینشن اب آپ کی کابینہ میں نظر آ رہی ہے. تو الزام تو درست ہوا نا پھر، جب کہتے تھے کہ غیر جانبدار نہیں ہے وہ جو بھی الزام لگایا تھا، ایون آپ کے اتحادی پیپلز پارٹی، صحیح تھا نا پھر وہ الزام؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے وہ تو بنتا ہی مشاورت سے ہے. تو جتنی ذمہ داری جو لیڈر آف دا ہاؤس کی ہوتی ہے، جو وزیر اعظم کی ہوتی ہے، وزیر اعظم لیڈر آف دا ہاؤس ہیں، اتنی ہی ذمہ داری جو ہے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن وہ کی دونوں ہوتی ہے. آپ ہی کے بیکاز تھے، ان دونوں کی وہ مرضی. دونوں آپ ہی کے تھے. راجہ ریاض کو آپ نے ٹکٹ دیا نا، وہ آپ ہی کے تھے. دونوں ہی آپ کے تھے. لیکن آپ باقاعدہ پروگرام کرتے رہے ہیں، اور میں نے کئی پروگرام میں شرکت بھی کی، کچھ آپ کے پروگرامز اور کچھ دیگر ہمارے جو دوست ہیں جو صحافی ہیں ان کے پروگرامز میں. وہ تمام پروگرامز میں ہم تذکرہ کرتے رہے، ڈسکشن کرتے رہے کہ آج پیپلز پارٹی سے مشاورت ہوئی ہے، آج مولانا سے مشاورت ہوئی ہے. تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ تمام فیصلے جو ہیں سب کی مشاورت سے صحیح. کیے